السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین، آج تفسیر القرآن میں ہماری سورہ ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر بھی مکی سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل 3 آیات ہیں، اور سورۃ الکوثر کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت یا خیر کثیر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا گیا تھا، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا گیا ہے، ایک نہر دی گئی ہے جو جنتی نہر ہے، تو اس کا نام بھی کوثر ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا گیا تھا دنیا میں بھی۔ پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مشکلات آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا رسالت کا مشن کمپلیٹ کیا، اس کے بعد جوک تر جوک لوگ اسلام میں داخل بھی ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی کافی زیادہ تھے، جو پچھلی نبیوں کے اصحاب تھے ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کثیر تعداد میں ہوں گے پچھلے نبیوں کے مقابلے میں۔ قیامت کے دن جب دوسرے انبیاء کھڑے ہوں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، تو بہت تھوڑے تھوڑے امتی ہوں گے، ان کے بعض نبیوں کے ساتھ ایک امتی ہوگا اور بعض نبیوں کے ساتھ کوئی امتی ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کی دعوت اور تبلیغ سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کثیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی کثیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر بھی کثرت سے عطا کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول کو کوثر ایک حوض بھی دیا گیا، ایک نہر بھی دی گئی۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی، ہلکی سی نیند آئی، غنود کی طاری ہو گئی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ایک جنتی نہر ہے کہ جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے، بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے سے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے اسے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا بھی ہوں گا، وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، اور پھر بعد میں میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس شخص سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں، انہیں یہاں سے لے جاؤ جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر لی، یعنی کہ جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں، نئے نئے کام ایجاد کر لیے۔ اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو سورہ دہر میں جو نہروں کا ذکر ہے نا، شراب کی نہر اور پانی کی نہر اور دودھ کی نہر، سلسبیل اور زنجبیل، تو وہ سب یہ ہوں گی کہ جنتی اس کو اپنی لذت کے لیے پئیں گے، حالانکہ پیاس پھر ختم ہو چکی ہوگی، پھر انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، یعنی کہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے جیسے کہ 1 ماہ کی مسافت ہو، اس کے اطراف برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ سفید
اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں اور لذیذ ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں دوسرے لوگوں کو اس سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے اونٹ کے حوض سے دوسروں کو دور کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس روز ہمیں پہچان لیں گے، یعنی اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ ایک خاص نشان میری امت کو دیا جائے گا جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وضو کے نشان کی وجہ سے تمہاری پیشانی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے نبی پاک اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض میں سونے اور چاندی کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی اعلیٰ خوشبو والی کستوری ہے۔ تو یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا، اور یہ حوض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز عطا کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کوثر کی تفسیر پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا۔ یہاں کوثر سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو کوثر دی ہے، آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ نماز اور قربانی جو کریں وہ صرف اور صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ نماز سے مراد یہاں پر فرض نماز بھی ہے اور نفلی نمازیں بھی ہیں، کہ جتنی بھی نمازیں ادا کی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اپنی عبادت میں شامل کر لیتے تھے، وہ سجدے اور قربانیاں اللہ کے سوا اوروں کے نام کی بھی کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کی نماز اور قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ونحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ونحر کا مطلب ہوتا ہے نہر کرنا، اور نہر یوزولی ہمارے ہاں اونٹ کی قربانی کے لیے یہ نہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے تھے حضرت علی سے، 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر فرمائے، اور باقی کے جو اونٹ تھے وہ حضرت علی نے نہر فرمائے۔ اور اونٹ کی قربانی سے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ تر غربا کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، لیکن براڈر سینس میں ہم ونحر کا مطلب قربانی ہی لیں گے، یعنی جتنی بھی قربانیاں کی جاتی ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جانور کی ہو۔ اور دوسرا یہاں پر اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے کہ پہلے نماز کا حکم دیا ہے پھر قربانی کا حکم دیا ہے، تو یہ عید الاضحیٰ کے موقع کے لیے بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ صرف کھانے کا گوشت ہے اور یہ قربانی کے زمرے میں نہیں آئے گا، مطلب قربانی کے لیے لازمی ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے نماز عید، اور اس کے بعد ہی قربانی کی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تھے، اولاد نرینہ سے تو نوازا تھا، لیکن بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے واپس بھی لے لیا تھا۔ تو جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب جو تھا ان کا چچا، وہ ایسے کہتا تھا کہ نبی جو ہے وہ ابتر ہے۔ ابتر عربک ورڈ ہے اور وہاں پر یہ لفظ زیادہ مشہور ان معنوں میں تھا کہ جن کو اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی تو ان کے لیے ابتر لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ اب ان کی نسل چلے گی نہیں، چونکہ نسل جو ہے وہ لڑکوں سے ہی چلتی ہے،
تو اس وجہ سے وہ بدبخت اس طرح کہتا تھا کہ نبی جو ہے وہ ابتر رہ گئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ خود بتائیں کہ ابو جہل کو یا ابو لہب کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے، ان کو ہم اگر جانتے بھی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی جانتے ہیں اور برے لفظوں میں ہی ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں ہے، کون ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک چلتا رہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام قیامت تک بھیجا جاتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا اجر اس سینس میں ہے کہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی امتی ہیں، جو کوئی بھی نیک کام کریں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہی کریں گے۔ تو ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جتنے امتی بھی جتنی بھی نیکیاں کریں گے ان کا صدقہ جاریہ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملتا رہے گا اور آپ کا نام ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو واپس بلا لیا، ان کا مین ریزن یہ تھا کہ اگر وہ بیٹے بڑے ہو جاتے تو پھر لوگ یہ کہتے کہ یہ چونکہ نبی کا بیٹا ہے تو اس وجہ سے وہ بھی نبی ہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہاں نبوت کا سلسلہ ختم کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت چھوٹی ایج میں ہی اللہ کے رسول کے بیٹوں کو جو ہے وہ مزید زندگی نہیں دی اور انہیں اٹھا لیا واپس اس دنیا سے۔ لیکن اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول بیٹوں کے باپ بنے ہیں، ان کو اولاد نرینہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتی دنیا تک امتیوں کے روحانی باپ ہیں۔ جس طرح سے امہات المومنین کو تمام مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے، اسی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے روحانی باپ ہیں جو تعلیمات کو لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ ایک استاد بھی تھے، ہم سب کے وہ استاد ہیں۔ تو استاد بھی روحانی باپ ہوتا ہے اور امہات المومنین کی نسبت سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ کا دشمن ہے، جتنے بھی دشمن ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لاوارث بھی ہیں، بے نام و نشان بھی ہیں، اور آپ کا نام انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ تو یہاں ہماری سورہ کوثر کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے۔ تفسیر بیان کرتے وقت اگر کوئی غلطی یا کمی بیشی دانستہ یا غیر دانستہ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، آمین۔